يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين، صلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت ساعتوں میں قرآن حکیم سے سیکھنے اور سمجھنے کی آج ہماری 9ویں کلاس ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اللہ سے کہ آگے دست بدعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن حکیم کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا موضوع ہے، اور ہم رکوع نمبر 8 میں اس اہم ترین واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس واقعے پہ اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ انہیں اس سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی رکوع نمبر 8 کی، اس میں بقرہ کے واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے، ان احکامات کی وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے، تو قرآن حکیم ان میں سے چنیدہ مقامات کو ذکر فرماتا ہے، اور یہی مجموعی لحاظ سے بنی اسرائیل کے لیے وہ فردہائے جرم بن رہا ہے جن کی بنیاد پر آگے چل کر قرآن حکیم اپنے اس سلسلے کا اعلان فرمائے گا کہ تم منصب امامت، خلافت الہیہ یا حکومت اسلامیہ کو قائم رکھنے میں ناکام رہے، تمہاری جگہ جس امت کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مورخین اگرچہ اس واقعے کی تاریخ کے سال پر تو کوئی اتفاق نہیں رکھتے کہ یہ گائے والا واقعہ بنی اسرائیل کے کس سال کا واقعہ ہے یا تاریخ کے کس دور کا ہے۔ مختلف مورخین کے آراء ضرور موجود ہے، لیکن اس پہ دو رائے نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ تھا جو بنی اسرائیل میں زبان زد عام تھا۔ اب اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم خداوندی یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کر دی ہے۔ ان اللہ یأمرکم، موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ یہاں بقرہ کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے جو بنیادی طور پر تو گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس کا مذکر انہیں بیل کے لیے سور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ دونوں کے لیے مجموعی لحاظ سے گائے کا لفظ انہیں بیل کا لفظ سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، بقرہ کا لفظ سب جگہ استعمال ہو جاتے ہیں دونوں جگہ، لیکن جب الگ الگ ذکر کریں گے تو پھر بقرہ جو ہے وہ گائے کے لیے اور سور بیل کے لیے استعمال ہوگا۔ اب جب حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، اب اس حکم کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن حکیم ایک ہی واقعے سے، وہی ایک ہی واقعے کے پس منظر میں کئی سارا متعدد واقعات ہوتے ہیں۔ ان متعدد واقعات کو ہم شان نزول یا پس منظر کہتے ہیں۔ اب اس حکم کا پس منظر کیا تھا؟ دو پس منظر موجود ہے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ ہوا اور قاتل معلوم نہیں تھا، اور یہود روایات کے مطابق
وہ نامعلوم قتل کے ایسے موقعوں پر ایک گائے کا ذبح کرتے اور سب قوموں کے بڑے اپنے آپ سے جرم کے ہٹانے کے لیے اس کا قسم اٹھاتے تھے کہ ہم یا ہمارے خاندان میں سے کسی نے یہ جرم نہیں کیا. اس کے لیے یہ گائے ذبح کرنا مقصود تھی. آگے اس واقعے کے اختتام پر قرآن کریم فرماتے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ، جب تم میں سے ایک نفس قتل ہوا اور تم میں سے ہر کوئی اسے اپنے آپ سے ہٹا رہا تھا. تو اگر اس آیت کو ان آیات کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو پھر پس منظر یہ ہے. لیکن اسی میں ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ دراصل یہ کہ نہ صرف بر صغیر کے ہندو مت میں یا ہندو کمیونٹی میں گائے کو تقدس کا اور گیو ماتا کا جو تصور ہے اس کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے ارد گرد بھی بالا تر قوموں میں گائے کے تقدس کا تصور موجود تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے مختلف علاقوں میں یہ جو ٹیبو اور ٹوٹم کا تصور ہے کہ ہر قبیلہ کسی ایک جانور کو اپنے لیے خاص کر کے اپنے مددگار اور اپنا ساتھی جانور سمجھتا تھا، اور کسی ایک کو اپنا دشمن، کسی ایک جانور یا پرندے کو اپنا دشمن اور مخالف پرندہ جانور سمجھتا تھا. تو بنی اسرائیل کے ارد گرد یا اہل یہود کے ارد گرد کے قبائل، مصر کے ارد گرد کے لوگ وہ گائے کے تقدس کے قائل تھے. اور چونکہ یہ غلام تھے مصر میں، غلاموں کی نفسیات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عقاؤ میں جو فیشن چلتا ہے اسے غلام اپناتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کوئی مشہور سیلیبریٹیز یا کوئی ہیرو جو ہے وہ اپنے لمبے بال بناتا ہے تو اگلے چند ہفتوں میں ہمارے ہاں بھی ایک وبا چل پڑتی ہے اور سب نوجوان بڑے بڑے بال ربڑ لگا کر بناتے ہیں. تو اس طرح کی یہ مرعوبیت بالاتر قوموں سے یہ غلامی کا خاص خاصہ ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جب دیا کہ گائے ذبح کرو تو یہ بڑی انہونی سی چیز ہے، ہم گائے ذبح کریں. ہو سکتا ہے اس میں سیاسی نقصانات بھی پیش نظر ہو کہ بھائی اگر گائے ذبح کریں گے تو رد عمل آئے گا اور ہم تو پہلے سے مار کھا رہے، مزید مار کھائیں گے. جس طرح موجودہ ہندوستان میں پاکستان سے پہلے بھی یہاں گائے قربانی کے طور پر ذبح کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لوگ رد عمل پہ اتر آتے تھے. تو بہت سارے مغرب سے مروب و مغلوب ذہنیت والے کہتے تھے کہ بھائی گائے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ آج کے وہاں کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. اس میں رد عمل بھی تھا، کچھ لوگ اعلانیہ قربانی کرتے تھے اور گائے ہی کی کرتے تھے. تو اگرچہ گائے قربانی میں صرف گائے لازمی نہیں ہے، لیکن کسی کے خوف کی وجہ سے گائے کی قربانی چھوڑنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ خوف غیر اللہ بھی شرک کے اقسام میں سے. تو قرآن کریم نے یہاں بیک وقت اس واقعے کے جو پس منظر معلوم ہوئے اس نے کئی سارے پہلوؤں کو واضح کیا کہ قتل کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے ذہنوں سے بالاتر قوم کی بالادستی اور غلامی کے اثرات ختم کرنا بھی مقصود تھا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جانور پیدا کیے یہ انسانوں کے لیے ہے، ان میں سے کچھ کو کھانے کے لیے حلال ٹھہرایا اور کچھ کو کھانے کے لیے ممنوع ٹھہرایا، لیکن ہے انسانوں ہی کے لیے. اور یہ جو ممانعت ہے کسی کے کھانے کی اور کسی کے نہ کھانے کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکمتوں کی بنیاد پر ہے جو اس نے انسانوں کے لیے مفید سمجھا. تو فرمایا اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو.
تو بنی اسرائیل کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ایک ابدی قانون ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں کے سے کام کرنے لگوں۔ اب سوال یہ تھا ان کا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حکم تم تک پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کی بات بندے تک پہنچانے میں اگر کوئی مذاقاً اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرتے ہیں، استہزاء کی بات کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور کم از کم میں اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی ہونے کے ناطے موسیٰ علیہ السلام معصوم تھے، اور عصمت انبیاء کا مسئلہ اس آیت نے واضح کر دیا، جس طرح کہ نبراس یا شرح قائد نے اس بات کو یہیں سے اخذ کیا کہ عصمت انبیاء، نبی معصوم ہے، اس کا مطلب کیا؟ الانبیاء معصومون من التکذیب فی التبلیغ، فقط کہ انبیاء اللہ کی بات بندے تک پہنچانے میں معصوم ہے، اس میں نہ تو وہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت میں دوسری رائے یہ کہ پھر اس میں تفصیلات ہے کہ بقیہ زندگی کے معاملات میں نبی کی معصومیت کے حدود و درے کیا ہے۔ اس لیے شرح قائد نے تفصیلی اقوال ذکر فرمائے کہ ایک رائے یہ کہ نبی صغیرہ سے معصوم نہیں ہوتا، کبیرہ میں معصوم ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ قصدن میں معصوم ہوتا ہے، غیر قصدیہ وہ معصوم نہیں ہوتا۔ یہ تمام اقسام ذکر کرنے کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہم ذکر کر رہے ہیں اقسام معصومیت میں، اقسام کے اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر کے، تو ھذا کلہ قبل بعد الوحی، یہ سب تقسیم وحی کے بعد کے معاملات میں۔ اما قبلہ فلا دلیل علی امتناع صدورۃ الکبیرہ، رہی بات وحی آنے سے پہلے کی تو اس کے ممتنع ہونے پر یا وہ اس کے محفوظ ہونے پر کہ گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی، فلا دلیل، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور پھر خود ہی یہ دلچسپ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی قبل از نبوت، بعد از نبوت، صغیرہ اور کبیرہ اور ہر چیز سے معصوم ہے، تو یہ اہل تشیع کی رائے ہے یا ان کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کی یہ رائے نہیں۔ اور وجہ بیان فرمائی کہ ان کی یہ رائے اس لیے ہے کہ وہ اصل میں اپنے ائمہ کو معصومیت کا یہ مقام دیتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے ائمہ کو اس طرح معصوم سمجھنے کے لیے انہوں نے پہلے سے انبیاء کے بارے میں بھی یہ رائے اختیار کر لی، اور وہ رائے ہم سب کے درمیان اب زیادہ مشہور ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی بات سے فقہا نے ایک اور اصول بھی اخذ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور معظمات دین جتنے ہیں، دینی امور، حقیقی دین، اس میں مذاق و استہزاء اس میں مذاق استہزاء یہ توحید کے دائرے میں داخل ہے، اور اس کا مرتکب وہ انتہائی عظیم گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم نوجوانی میں کبھی مختلف دینی احکامات یا دینی مقامات یا دینی شخصیات کا مذاق کسی بھی طرح سے اڑا لیتے، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ وہ سب چیزیں، وہ سب احکامات جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب ہے، اس کا احترام ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔
قرآن حکیم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہوا. اب سورہ بقرہ کا یہ مین واقعہ کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو. انہوں نے پہلے تو نبی کے قول پر یقین نہیں آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگ وہ طاقتوروں کو چیلنج کر لیں. جب نبی وقت نے یقینیت سے کہا کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم میں جہالت کا مرتکب نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اعوذ باللہ منکم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو اب پھر سوالات شروع کر دیے کہ ذرا ہمیں یہ تو معلوم کرا دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہے، یعنی اس کی عمر کیا ہے. تو اللہ تبارک فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، کہ بس ایک گائے ہی ہے. پہلا حکم سادہ ایک گائے ذبح. جب انہوں نے سوال کیا کہ عمر کیا ہوگی تو سوال کے جواب کے طور پر تعین بڑھ گیا. فرمائے گائے ایسے ہوگی کہ نہ تو وہ بوڑھی ہوگی اور نہ وہ بہت زیادہ کم عمر ہوگی، بچیاں بھی نہیں ہوگی اور نہ جو ہے وہ بہت زیادہ عمر کی ہوگی. فارغ اصل میں کہتے ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہو جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو. عوام بین ذالک، ان دونوں کی درمیان ہوگی. تو پھر فرمایا فافعلوا ما تؤمرون. اب بھی جو حکم ہوا بس ایک نوجوان گائے، وہ ایک کنڈیشن لگ گیا کہ ایک درمیانی عمر کی گائے ذبح. تو انہوں نے دوسرا سوال اٹھایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہ اس گائے کا رنگ کیسے ہوگا. اب آپ کو یہ مذاق سوجا جا رہا ہوگا کہ بھائی یہ لوگ کیسے کیسے سوال اٹھا رہے ہیں، یہ تو مذاق ہے. لیکن یہ دراصل قرآن حکیم ان کی نفسیات بیان کر رہا ہے. ہمیں بھی یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ ہم حکم خداوندی ملنے کے بعد اس میں ایسے سوالات اٹھاتے یا فوراً عمل پیرا ہو جاتے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرہ. مسلم فرماتے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے صفراء، خوب زرد رنگ کی، فاقع لونہا، وہ دیکھنے والے کو اچھی معلوم ہوتی ہے. یہ خوب زرد اور گہرے رنگ کی گائے. اب دوسرا سوال کیا، دوسرا کنڈیشن لگ گیا قالوا ادع لنا ربک ما لنا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب تیسرا سوال کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ وہ گائے کیسے ہوگی. ہم پر یہ گائے جو ہے، ہم اب تو معاملہ گمبھیر ہو گیا، ایسی گائے کہاں ڈھونڈیں گے. وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھے گائے تک، مطلوبہ گائے تک پہنچ جائیں گے. قال انه یقول، تو موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، وہ گائے جو ہے ایک ایسی گائے ہے لا ذلول، جو اس نے محنت نہیں کی ہوتی ہے پہلے. یعنی ایسی گائے نہیں ہے جس نے تین چیزیں، کھیت کو پانی دینا، کھیت میں ہل چلانا، یا بار برداری کے لیے استعمال ہونا. تو تینوں کی نفی کر دی کہ نہ تو وہ ایسی ہے کہ وہ ذلول ہے کہ اس نے محنت کی ہو، نہ وہ زمین میں ہل تثیر الارض، نہ ہل چلانے والی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس نے آہر چلایا ہوا ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بغیر کسی کمزوری کے، بغیر کسی نقص کے، خوبصورت، مکمل اور اچھے گہرے زرد رنگ کی. قالوا الآن جئت بالحق، فرمایا اب بات تک پہنچ گئے. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قرآن حکیم نے ان کی نفسیات کا تجزیہ کہ انہوں نے ذبح تو کر لیا ہے لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یعنی حکم خداوندی پر عمل کا پیرا نہیں ہونا چاہ رہے تھے کہ بالآخر اس نتیجے تک پہنچے کہ بھائی ایسی گائے تو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے.
اس واقعے نے ہمیں ایک بہت بڑی سبق سے آگاہ کیا، اور وہ بڑا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ احکام خداوندی قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نتیجے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ بنی اسرائیل کا، خصوصاً یہودیوں کا یہ رویہ قرآن حکیم جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ مشہور قرآنی امور کے ماہر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ نے، ڈاکٹر برہان نے مذاہب کے مرکزی تصور خیر کی ایک بات ذکر کی ہے کہ ہر مذہب کا ایک مرکزی تصور خیر ہوتا ہے جس کے ارد گرد اس مذہب کے لوگوں کے، ماحول کے تمام چیزیں گھومتی ہیں، اور انہوں نے ایک فہرست دی ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم قدامت کے لحاظ سے لے لیں تو ہندو مت کا مرکزی تصور خیر انکساری ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں وہ ہر بالاتر چیز کے آگے، ہر طاقتور چیز کے آگے، ہر زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کے آگے سیدھا ریز ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس سام کے بھی جو ان کو ڈس لیتا ہے لیکن اس کے آگے بھی سیدھا ریز ہوتے ہیں۔ اور مولانا عبد المجید درعبادی رحمہ اللہ نے تو ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں نیا ریل کا نظام آیا تو بہت سارے ہندو اتنے بڑے بڑے ڈبوں کو جب تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کے آگے بھی ریل رام کہہ کر سیدھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے بنیاد ہے ان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد دوسرا قدیم مذہب جو ہے وہ ہندو مت کے بعد بدھ مت ہے۔ بدھ مت کا مرکزی تصور خیر برداشت ہے۔ ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں بدھزم کے جو آثار آپ کو کہیں بھی ملیں گے وہ دور دراز، ناقابل رسائی، اور بڑے بڑے پتھروں، چٹانوں کے اندر بودھا کے مجسمے، کوئی لیٹا ہوا، کوئی سویا ہوا، کوئی بیٹھا ہوا، کوئی کھڑا ہوا، یہ مختلف آسن ہے بودھا کی زندگی کے۔ مہاتما بدھ کے یہ مجسمے جو آپ کو پاکستان، افغانستان یا دیگر علاقوں میں ملیں گے، آج وہ علاقے مشکل ترین جانے کے لحاظ سے، پہنچنے کے لحاظ سے انسان حیران ہوتا ہے کہ اس وقت یہاں درندوں اور وحشی جانوروں کی کتنی کثرت ہوگی جب یہ لوگ یہاں آئے ہوں گے، اور کس مشکلوں سے انہوں نے یہ سب کام کیے ہوں گے، باوجود ان کے برداشت کی یہ کیفیت کے کہ وہ کسی دوسرے جانور کو ذبح بھی نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ برما کے بدھسٹوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا۔ مذہب جب اپنے حقیقی بنیادوں سے ہٹتا ہے تو وہ اپنے تصورات کی خود نفی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہودیت کا مرکزی تصور خیر، یعنی سینٹرل آئیڈیا آف دا خیر، وہ ہے تشرع۔ تشرع شریعت میں بال کی کال نکالنا، یعنی حکم جو ہے اس حکم کی باریکیوں میں جانا۔ اب دو رویے ہوتے ہیں، یا تو حکم ہی کی تحقیق میں آدمی لگ جائے، اور یا یہ کہ حکم ملے اور فوراً عمل پیرا، جس طرح کا رویہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ حکم ملنے کے بعد یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس حکم کی حیثیت کیا ہے، بلکہ حکم ہوا بیٹھ جاؤ تو ہر کوئی بیٹھنا چاہ رہا تھا، چاہے کہیں بھی۔ جب حکم ہوا شراب حرام تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں ساتھ۔ یہ رویہ مطلوب ہے۔ اس کے مقابلے میں یہودیت کا رویہ کیا تھا کہ اس کی رنگ کیسا ہے، عمر کیسا ہے، یعنی وہ ممکنہ تمام سوالات جو گائے کے بارے میں ہو سکتے تھے وہ انہوں نے کیے۔ اب یہ سوال تو کر نہیں سکتے تھے کہ یہ کی ٹانگیں کتنی ہوگی، اس لیے کہ وہ سوال ممکن نہیں تھا۔ اب عیسائیت کا مرکزی تصور خیر وہ محبت ہے، اور اسلام کا مرکزی تصور خیر کا ہم میں سے ہر ایک اگر جائزہ لے تو ہم میں سے ہر ایک نے ایک الگ مرکزی تصور خیر بنایا ہوا ہوتا۔ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ توحید مرکزی تصور خیر ہے،
کوئی سمجھتا ہوگا کہ رسالت، کوئی سمجھتا ہوگا کہ نماز، لیکن اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو قرآن حکیم ہمیں اس کے جواب دیتا ہے کہ اسلام کا مرکزی تصور خیر اخلاص ہے، اور یہ بات قرآن حکیم نے وہاں واضح کی جہاں شیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکالمہ ذکر ہوتا ہے، اور اس میں شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے آ کر اسے لے کر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تیرے کانسے میں نہیں آئیں گے، اور شیطان بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے الا عبادک المخلصین، تیرے مخلص بندے مجھ سے بچ جائیں گے۔ اخلاص کیا ہے؟ نیک نیتی کے ساتھ جو حکم ملے اس پر عمل پیرا ہو جاتا، تو مخلصین مطلوب ہے، اور یہی اسلام کا مرکزی تصور خیر۔ اب اخلاص اور دیگر یہ تصورات خیر جو ہے بظاہر یہ انکساری، عاجزی، برداشت، یہ کوئی معیوب چیزیں نہیں ہیں، لیکن ٹیکنیکلی لحاظ سے اخلاص اور ان سب نیک اعمال میں فرق یہ ہے کہ اس میں دو نمبریاں ممکن ہے۔ مثلا محبت دو طرح کی ہوتی ہے، حقیقی محبت، غیر حقیقی محبت، یا عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ اس طرح ہم انکساری بھی دو طرح کی تقسیم کرتے ہیں، برداشت بھی۔ اخلاص کا کمال اخلاص کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنا وجود کو دیتا ہے اگر کسی ایک بال بر بھی فرق آیا، یعنی اخلاص اس شیشے کی طرح ہے کہ وہ اپنے اندر بال کو بھی برداشت نہیں کرتا، اس لیے اخلاص مطلوب ہے، اور ہمیشہ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت فراوانی سے عطا فرمائے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں کہ 8ویں رکوع میں بقرہ کے اس واقعے کے بعد اگلا حصہ ذکر فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ وہ وقت بھی اپنے تاریخ کا یاد رکھو، اپنے بزرگوں کے ان کرتوتوں کو یاد رکھو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ اب ظاہر آدمی تمہارے اندر تھا، قتل تو ہوا ہے، مقتول کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ قاتل یہی پر ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اب اس بات کو ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں سیاسی طور پر کہ جس حکومت میں قاتل معلوم نہیں ہو، قاتل نہ پکڑا جائے، تو اس کا مطلب ہے اس قتل کی سراغ رسانی، اس قتل کے ڈانڈے، اس قتل کے آثار، اس قتل کی بنیادیں وہ حکومت تک جاتی ہے۔ جب تک حکومت ملوث نہ ہو اس وقت تک کوئی قتل نامعلوم نہیں ہوتا، اس کے قاتل پکڑے جا سکتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل میں بھی ایسا واقعہ ہوا، اب الزامات ایک دوسرے پہ لگ رہے تھے، ہر ایک اپنے آپ سے ہٹا رہا تھا اس الزام کو۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا جو تم چھپا رہے تھے، یعنی اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات واضح ہو جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب اس کے ہم دو معنی کرتے ہیں۔ ایک تو اس قتل کے واقعے کو اب لاش پڑی ہوئی ہے اس کو الگ رکھ کر، اور یا پہلے بقرہ کے واقعے کے ساتھ ملا لیجیے۔ بقرہ کے واقعے کے ساتھ ملائیں گے تو پھر معنی ہوگا قُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ اس میت کو مارو بِبَعْضِهَا، گائے کے جسم کے گوشت کے کسی ٹکڑے سے، اور یہ تمہیں مجرم بتا دے گا، وقتی طور پر اس بات کا اظہار ہوگا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور یا اس کا ہم یوں ترجمہ کرتے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس میت کو مارو اس کے جسم کے بعض حصے سے، جب اس واقعے کو ہم الگ رکھیں گے انہیں، اور یہ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں اور دونوں بیک وقت درست ہیں۔ اسلام ایک طریقہ سکھاتا ہے جسے قسامہ کا اصول ہم کہتے ہیں، کہ جب کسی گاؤں میں کسی علاقے میں لاش موجود ہو اور ارد گرد کے سب لوگ انکار کریں کہ ہم نے قتل نہیں کیا یا اور ہمیں علم نہیں ہے، تو ارد گرد کے بڑوں کو جمع کر کے ان سے قسم اٹھایا جائے گا، قسم
کہ ہم مقتول ہم میں نہیں ہے اور نہ ہم مقتول کے بارے میں جانتے. یہودیت میں ایک طریقہ اس کا الگ سے یہ موجود تھا کہ وہ یہ سب اسی طرح ملتے تھے اور ایک گائے ذبح کرتے تھے اور اس نوجوان گائے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر کہتے تھے کہ ہم اس میت کے یا اس مقتول کے خون سے بری ہے. گویا قسامہ کا اصول جو اسلامی شریعت میں ہے اس کی بیسک شکل وہاں بھی موجود تھی. اب اس واقعے سے کہ یہ مقتول زندہ ہوا اس نے یہ تو بتا دیا. اب یہ ایک کام ہو گیا، لیکن قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اللہ نے اس واقعے سے متعدد چیزیں واضح فرمائی اور ان میں سے ایک کیا تھی؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. اللہ اسی طرح جب عارضی طور پر تمہارے سامنے مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو دائماً اور سب کو وہ کیوں کر زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ دلیل ہے، علامت ہے حیات بعد الممات کی. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور اللہ تمہیں اب حیات الممات کی علامت اللہ نے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لے کر سوچو سمجھو اور غور. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. اب قرآن کی فرماتے کہ اتنے عظیم شان واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ تم سب اللہ کے آگے جھک جاتے، اخلاص سے سر تسلیم خم کر لیتے. لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہوئے. تم نیکی، اطاعت اور فرمانبرداری، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی طرف آنے کے بجائے مزید مخالفت میں چلے گئے اور پھر تمہارے دل اتنے سخت ہوئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر کے مثل یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. حالانکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، حالانکہ پتھروں میں بھی سے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس سے پانی نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں، دریا پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن تمہارے دل تو اتنے بھی نرم نہیں ہوئے کہ تھوڑے سے حق کی طرف مڑ جاتے. اتنے زیادہ جھکنا اور لوگوں اور انسانوں کے لیے مفید ہونا تو دور کی بات. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعد ایسے کہ ان سے تھوڑا پانی نکلتا ہے. یہ انسانی کے مزاج ہے، کوئی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے معاشرے کے لیے، اب پانی منبع حیات ہے، انہیں زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور کوئی تھوڑا فائدہ پہنچاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ تو وہ ہے جو اللہ کی ہیبت سے گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، پورے طور پر لڑک جاتے ہیں. اب بظاہر تو پتھروں کی مثال دی گئی کہ تین طرح کے پتھر، ایک سے پانی زیادہ پانی، ایک سے تھوڑا پانی، اور ایک پوری طرح لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں. پہاڑوں میں پتھر گرتے. اب بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہوا تیز ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمین نرم ہو جاتی تو پتھر گرتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی کیفیت. اب یہ مثال کو پتھروں کی براہ راست سمجھ لے کہ پتھروں میں کچھ خشیت ہوتی ہے، تو ہمارے مفسرین میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ پتھروں میں حقیقی کیفیت ہوتی ہے، ہم محسوس نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے اللہ کے سب مخلوق یکساں اللہ کے حکم کو سمجھتی ہے، چاہے وہ جانور ہو، نباتات ہو، جمادات ہو یا انسانات ہو. اور وہ کہتے ہیں یہی پتھروں میں خشیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کیفیت کا اظہار کرتی ہے. دوسرے گروہ نے اس معنوی کیفیت کو اختیار کیا ہے کہ اصل میں یہ مجازی ہے اور انقیادی تکوینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پتھر، دراصل پتھر دل، جس طرح اردو کا محاورہ ہے، اس طرح عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کی کیفیت بیان کر دی کہ بعض دل تھوڑے سخت ہوتے ہیں، بعض زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض کم پہنچاتے ہیں، اور کچھ تو اللہ کی عاجزی، خشیت اور انکساری اختیار کر کے مکمل
سپردگی اختیار کرتے ہیں، انبیاء کی مکمل اتباع کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ توحید کی اس کیفیت کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور کچھ کا پتہ نہیں چلتا۔ قرآن نے فرمایا اللہ سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے فردۂ جرم میں ایک اور اہم ترین فرد جرم کو بیان فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ حیرت کی بات یہ کہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اے لوگو مسلمانوں، تمہیں اس بات کی زیادہ امید اور طمع نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تم پر یقین لائے، ان یؤمن لکم، کیونکہ یہ تو اتنے سخت دل لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اس شقاوت کی انتہا پر چلا گیا کہ یسمعون کلام اللہ، کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، تو جب وہ سمجھ آ جائے تب بھی اس میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور وہ یہ تحریف کوئی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کہ نہیں سمجھ پاتے۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہی لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، اہل ایمان کے پاس، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم یہودی کچھ منافقین وہ تھے جن کا بیک گراؤنڈ یہودیت تھا، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرتے تھے، ایمان کے اظہار کرتے تھے، اور جب اپنے بڑوں میں جاتے تھے ان کے بڑے ان سے کہتے تھے کہ تم یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کو دین کی کچھ باتیں بتاتے ہو، اس سے یہ لوگ پھر حجت اور دلیل کی بنیاد پر ہم سے کہتے رہتے ہیں، اور جو صرف اللہ نے تمہیں پہ منکشف کیے ہیں، بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ اللہ کے ہاں پھر یہ تمہارے خلاف اس پہ حجت اور دلیل بنائے۔ قرآن حکیم نے یہاں پہلی مرتبہ اہل کتاب بائبل یا انجیل اور تورات میں سے یہودیوں کے جس جرم کو بیان کیا، یہ تقابل ادیان کی دنیا کا بہت بڑا موضوع ہے، تحریف بائبل۔ اور تورات، اب بائبل جو لفظ تورات اور انجیل میں کہیں استعمال نہیں ہوا، بعد میں یہ لفظ وضع کیا گیا جس کے معنی ہے کتابیں۔ ان کتابوں میں سے پہلا حصہ تورات کہلاتا ہے، جو 5 کتابوں پر مشتمل ہے، جس کو تورات۔ اور ہم جب تحریف کی بات کرتے ہیں تو بائبل میں تحریف کی جتنی قسمیں ممکن تھی وہ سب عملاً موجود ہے، یعنی تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو۔ پھر تحریف لفظی کے جتنی قسمیں ہیں، یعنی بدلنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، یعنی مٹانا، کسی ایک لفظ کو یا آیت کو درمیان سے غائب کر دینا، یا تقدیم و تاخیر کر دینا، اور یا جیسے اگلی آیت میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر قرآن کی فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ تو پھر اس گٹھیا پن کے انتہا تک آئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوئے کسی حکم کو اللہ کا حکم، تو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا انہیں اضافہ کرنا، یہ تو ہم نے لفظ اور جملے کی ظاہری ساخت کی بات۔ اب معنوی طور پر آئے کہ حکم خداوندی کو خاص کر دینا، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ امیروں کے لیے ہے، غریب کی سزا الگ، امیر کی سزا الگ، اور یا باقی انسانوں کو اس میں کمتر سمجھنا، حکم کو خاص کر دینا کسی کے ساتھ۔
لیکن قرآن حکیم اسی تحریف کے لیکن قرآن حکیم تحریف کے اس عنوان کو جگہ جگہ بیان کرتے ہوئے ایک غیر معمولی عجیب انکشاف کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مطلع ہوتے رہیں گے، باخبر ہوتے رہیں گے ان کے اس عمل پر کہ یہ کہاں کہاں تحریف کرتے رہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اب تک جب جب بائبل کا کوئی نیا ایڈیشن آتا ہے تو مسلمان علماء و ماہرین اس ایڈیشن کے سابقہ ایڈیشنز کے ساتھ تقابل کر کے بتاتے ہیں ہر دفعہ کہ اتنی باتیں بدلی گئی۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ چونکہ انہوں نے تبدیلیاں اتنی زیادہ کی کہ یہ تک کہنا شروع کیا کہ الفاظ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اصل چیز وہ معنوی مفہوم ہے جو ہم۔ اس بات کے دو پہلو بڑے اہم ہیں تحریف بائبل کے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل آج تک جاری ہے۔ ہم اس کی ایک مثال ذکر کر لیتے ہیں۔ بر صغیر میں کاتولک بائبل کا اردو ترجمہ ایک 1958 سے پہلے کا ہے اور ایک اس کے بعد کا ہے۔ پہلے والے اور بعد والے میں اب اس کے بعد مزید کیا کیا تبدیلی ہوئی، یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ خصوصاً مولانا کرالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار حق، جس کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک اور انگریزی ترجمہ بائبل ٹو قرآن ہوا ہے، اس میں اس پہ بڑی طویل بحث ہے اس وقت تک کے جتنے تحریفات ہوئے۔ اور خود چونکہ اس کتاب کے بھی اب تقریباً 100 سال تو پورے ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ موضوع جاری ہے۔ تو ہم کرنٹ ایک بات، موجودہ جو بائبل کا ترجمہ ہے کاتولک کا، یہ 1958 میں ہو۔ 1958 سے پہلے اور اس کے بعد کی ایک مثال ذکر کر رہا ہوں۔ بائبل میں ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے تورات میں کے الفاظ ہیں، یہ 58 سے پہلے کا الفاظ ہے۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئے گا۔ اب یہ 10,000 کا لفظ سمجھ لیجئے، عدد کا ترجمہ نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ممکن کہ آپ عدد کا ترجمہ کوئی اور لفظ سے کر لیں۔ یعنی 10,000 یا انگریزی میں کہیں، اردو میں کہیں، کسی بھی زبان میں کہیں، 10,000 ہی ہوں گے، یعنی عدد نہیں بدلتا۔ لیکن 58 کے بعد والے ترجمے میں اس سطر کو، اس آیت کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ مریبہ قادیش سے آیا۔ اب 10,000 کا ترجمہ مریبہ قادیش کیوں کر اور کس بنیاد پر ممکن ہے؟ یہ تحریف کی واضح مثال، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے جب اس روایات کو زیادہ پھیلا دیا کہ بھائی فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور فاران سے مراد مکے کا پہاڑ مراد ہے۔ تاریخ کبھی بھی مصر یا فلسطین میں فاران نامی کسی پہاڑی کا ذکر کسی جغرافیہ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں، میں نے صرف ایک کا ذکر کر، لیکن قرآن حکیم ایک اور پہلو بیان کرتا ہے کہ ان میں قرآن حکیم ایک اور پہلو بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے جو سینئر ہے وہ ان کے جونیئر سے کہتے ہیں کہ تم جو مسلمانوں کو بتاتے ہو یہی یہ دلیل اور حجت بیان کریں گے اللہ کے ہاں، لہذا تم نہیں بتاؤ۔ انہیں ان کا خیال یہ تھا، آج بھی ہے۔ اس لیے بیسک لحاظ سے یہودی ذہنیت میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے جو کہ مستشرقین نے اور زیادہ پھیلا دی، اور وہ یہ کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے، تورات اور انجیل سے اخذ کر کے الگ سے کوئی کتاب پر۔ اس پہ دو باتیں یاد رہے، مسلمان قرآن کو
آخری کتاب مانتے ہیں، پہلی کتاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی فرامین، احکام خداوندی، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے رہے، اور ہم تورات انجیل کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے طور پر یقین رکھتے ہیں، اور ان سب انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان عقائد تو ہمارے وہی ہوں گے جو پہلے سے ذکر ہوں گے۔ ہاں، قرآن مہیمن کا نام اپنے لیے استعمال کرتا ہے، نگہبانی، مانیٹرنگ کرنے والا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یا اور لوگوں نے جتنا کیچڑ اس میں شامل کیا ہے اس کو ہٹانے اور اس کو ختم کرنے کا بھی قرآن حکیم فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور اس لیے ان کی وہ غلطیاں بیان ہو رہی ہے۔ اس لیے دنیا یہ چاہتی ہے کہ قرآن میں یہودیوں کا ذکر جو ہو رہا، اس سے یہودیوں کے ساتھ کے بارے میں منفی ذہن بنتا ہے، اس لیے اس کو اس لیے ابھی اسی رمضان سے چند دن پہلے مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا پورا یوٹیوب نے چینل ہی ختم کر دیا کہ اس میں یہودیوں کے خلاف بات۔ تو بھائی جہاں قرآن بیان ہوگا وہاں قرآن کی وہ باتیں بیان ہوگی، لیکن قرآن حکیم نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ اللہ کو خبر ہے ہر چیز کا، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جا رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے نہیں معلومات ان کو مل رہی ہے، بلکہ اللہ ان کو بتا رہا ہے۔ ہم نے ایک عیسائی پادری سے یہ بات کی کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ بحیرہ راہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، تو بحیرہ راہب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ تم متعین کر لو۔ ہم تو کہتے ہیں وہ ایک دن کی بات ہے، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 1 سال کر لو۔ اور آج کی دنیا کا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا ماہر ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ 1 سال میں ہمیں اتنا علم منتقل کر دے اپنی کتابوں کے بارے میں، قرآن تو دور کی بات، جتنا کہ قرآن بیان کرتا ہے، تو ہم مان لیں گے کہ کوئی مہینے میں بھی اتنا سکھا سکتے ہیں۔ بحیرہ راہب کو تو خود عیسائیوں نے بدعتی اور گمراہ قرار دیا کہ اس کی تعلیمات درست نہیں تھی۔ اس ایک شخص کے کہنے پر یہ پورا ذہن مستشرقین نے بنایا اور اب تک اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے استشراق علمی حقائق کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکا۔ خود کے اخذ کردہ نتائج کو اختیار کرتے رہنا اور اسی کو بار بار دہراتے رہنا۔ اب قرآن حکیم 2 مزید رویوں کا ذکر فرماتا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اب ایک تو عام یہودی ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وہ ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتے، جہالے ہے، بس جذباتی ہے۔ لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا سرے سے کوئی علم ہی نہیں، الا امانیہ، ہاں بس ایک خود ساختہ جھوٹے آرزویں ہیں کہ ہم سب سے بالا تر۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ لوگ تو صرف ان تخیلات میں پڑے، اس ترم میں ہیں کہ بس ہم تو سب سے اعلیٰ اور عرف اور عظیم ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں، جو خاص ہے، وہ کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اب تحریف کی وہ قسم ہے جس میں اپنی بات کو شامل کیا جائے۔ یہ جو گزشتہ صدی ہے، 20ویں صدی اور اس سے متصل 19ویں صدی کا آخر، اس کو تنقیدی بائبل کی صدی کہا جاتا ہے۔ آج بھی آپ بائبل کا کوئی بھی نسخہ اٹھائے، اس کی تفسیر پڑھے تو جگہ جگہ لکھا ہوگا یہ حصہ الحاقی ہے، یہ حصہ الحاقی ہے۔ اب یہ کس نے ملایا ہے، الحاق کس نے کیا ہے، کس نے درمیان میں جملے شامل کیے، اس کی پھر مختلف لوگوں کے امکانات کا ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ کا یہ احسان ہے
کہ قرآن حکیم کے کسی حصے کے بارے میں کسی مسلمان کی یہ رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ اضافہ ہے یا یہ اس میں فلاں والا حصہ اس میں کم ہوا ہے. چاہے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مسلمانوں کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں سب کی رائے اس بارے میں یہی ہے. تحریف بائبل کی یہ جو تنقید ہے یہ ان صدیوں میں دو طرح سے ہوئی. متن پہ بھی تنقید ہوئی ہے اور بائبل کی تاریخ پر بھی تنقید ہوئی. اور جیسے ہم مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں نے انکار کیا ابراہیم افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں، یہاں تک کہ پھر تحقیقات ہوئی، دریافت ہوا، اس میں نمرود کی کڑرات دریافت ہوئے. یا یہ جو سفر ہے 1904 اور 1905 میں باقاعدہ 30 افراد کا ایک قافلہ لے جایا گیا کہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جو ہے یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. تو اپنے ان تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے بائبل کے یعنی اکثر ترین حصے سے انکار کیا کہ یہ حقائق نہیں ہے. اب چونکہ اب یہ ہوا کیوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے استشراق کی بنیادوں پر. دراصل سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلزم نے وحی کی نفی کرنی چاہی. اس کے لیے انہوں نے، مارٹن لوتھر نے سب سے پہلے جو نعرہ بلند کیا وہ یہ تھا بائبل سب کے لیے. اب ایک اچھی بات ہوتی ہے، اب جس یہودیت کو، جس عیسائیت کو سرمایہ دارانہ نظام نے شکست دی، وہ دراصل رومی اور یونانی میتالوجی کو جب بائبل میں اتنا اندر ڈالا گیا کہ پھر اس کی جواب ممکن نہیں تھے. تورات عام آدمیوں کے دسترس سے باہر تھی بائبل. مارٹن لوتھر نے اس کے لیے مہم چلائی. اندازہ لگائے 15ویں سے قرآن پہلے دن سے سب کے لیے، ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن، ہر مسلمان کے سینے میں قرآن. وہی قرآن جو ابوبکر کو ملا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہی جتنے صحابہ کو ملی، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ، ان سب شخصیات سے لے کر آج تک ہمارا قرآن ایک ہے. لیکن بائبل میں، تورات میں جب اضافی چیزیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عام لوگوں کے لیے اسے ممنوع قرار دیا گیا. عام لوگوں کے پاس بائبل رکھنا ممنوع تھا، صرف خاص لوگ. تو بظاہر تو مارٹن لوتھر نے ایک اچھی تحریک چلائی کہ بائبل فار آل، لیکن اس نے اس کو، سرمایہ دارانہ نظام نے جب اس جملے کو استعمال کیا تو مطلب یہ نکلا کہ ہر شخص اپنے منمانی تعبیرات و تشریعات و ترجمہ کر سکتا ہے تورات کا، متن بائبل کا. یعنی صرف الفاظ وہ ہوں گے اور باقی فیصلے عقل کریں گے، ہم کریں گے سب مل کر. آسانی سے ہم یوں کہیں کہ جب بائبل کو اس کے روایتی ترجمے سے ہٹا دیا گیا اور ترجمہ سب نے مفہوم اپنے مطلب کا اخذ کرنا شروع کیا، عقل پسندی کی بنیاد پر عقل کو حاکم بنا کر متن بائبل کی توضیح و تشریح کی گئی. یہ سرمایہ دارانہ نظام نے وہ انحراف کیا کہ آج بائبل عملاً مشہور لطیفہ ہے کہ جس کتاب گھر میں جس کتاب پر سب سے زیادہ مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بائبل ہوتی ہے. اس طرح اسے درجہ استناد سے گرا دیا گیا. لیشتروا بی ثمنا قلیلا، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے کتاب کے اندر تبدیلی کی. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، فسلاکت ہے ان کے لیے، اس خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے جو یہ لوگ کماتے رہے، حاصل کرتے رہے. اس دھوکہ بازی اور اس فراڈ کے نتیجے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہودیت کا ایک اور ترم، یہودیوں کا ایک اور فخر بے بنیاد کہ بھئی ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، ہم جہنم میں نہیں رہیں گے الا ایاما معدودا.
یہ ایام معدودہ، یہ چند دن سے مراد ان کی یہ تھی کہ اتنے دن جتنے ہمارے بزرگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے، اور بعض لوگوں نے اس کی مدت 40 دن رکھی ہے، اور بعض نے کہا کہ سب کو نجات ملے گی جب قیامت کے دن ابراہیم اللہ کے دائیں طرف تشریف فرما ہوں گے اور وہ اپنی اپنی نسل کو بچائے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی رفع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ہم مسلمانوں کا بھی یہ تصور ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہر مومن جنت جائے گا، تو یہ دو طرح سے فرق ہے۔ اسلام کا تصور جنت وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے، ہر انسان جب ایمان لائے گا وہ جنت جائے گا۔ یہودیوں کا تصور کیا ہے؟ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں پہنچ سکے گی، یعنی صرف بنی اسرائیل کا وہ حصہ جو یہودی ہے، یہودیوں کے خیال ہے ہمیں آگ نہیں پہنچ سکی، یعنی ایک نسلی انسولین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے وسیع جنت کا صرف خود کو استحقاق دینا۔ اور دوسری بنیاد یہ کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر غلطی گناہ جس سے توبہ نہ کی جائے وہ مومن بھی اپنی غلطی یا اپنی گناہ کی سزا بھگت کر جنت جائے گا۔ صرف بربنائے عہدہ کوئی مومن جنت نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے اعمال، اور یہاں پر ایک اہم موضوع ایمان اور عمل کے تعلق کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل مفید ہے صالح، اور عمل غیر مفید یعنی گناہ جو ہے اعمال قبیحہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی بنیاد پر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، اور اعمال صالحہ فائدہ پہنچاتے ہیں، جنت میں مقام و مرتبے کا تعین ہوگا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قرآن کریم نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ اللہ تمہارے تمام جرائم یوں ہی معاف کرے گا؟ یہ تو انصاف کے بنیادی اصول کے خلاف۔ فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اگر عہد نہیں ہے اپنی طرف سے گڑ رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک، یا اپنی طرف سے ایک ایسی بات بنا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلا من کسب، اب قرآن کی اصول بتا رہے جو میں نے واضح کیے دو، کہ فارمولہ یہ ہے کائناتی فارمولہ اللہ تبارک، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو بھی گناہ کی راہ اختیار کرے گا اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں گے، اس کے کرتوت اتنے بڑھ جائیں گے، تو یہی لوگ آگ والے ہوں گے، چاہے ان کا رنگ، نسل، قبیلہ، مذہب کوئی بھی ہو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے، اب دوسرا رویہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ بھی ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال جو جنت میں مقام و مراتب بلند کرنے والے ہو، ایمان کی دولت سے ہمیں متصف فرمائے اور اسی پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔